بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر سمجھدار کے ساتھ کوئی اس سے کم سمجھ والا بھی رہتا ہے، تبھی یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہر آدمی ایک کیٹیگری کا ہو جائے، ایک معیار کا ہو جائے، ایک ہی جیسی سمجھ کا ہو جائے، سارے سمجھدار ایک جیسے ہو جائیں تو دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا کام چلتا ہی اسی طرح سے، کچھ زیادہ ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، کچھ اس سے کم ہوں گے۔ تو جو کم والے ہیں یہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، تبھی تو کم ہیں، اور سمجھدار انہیں سمجھاتا ہے، پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں، سمجھدار پھر انہیں سمجھاتا ہے، اور یہ دن بھر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ سمجھانے والا پھر کبھی کبھی یہ کہتا ہے، ارے کتنے ٹائم تجھ کو سمجھاؤں، تو کب سمجھے گا، تجھے اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس سے نقصان ہوتا ہے، تجھے بتایا پھر بھی وہی کام کرتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں ہی جانتا ہوں، یہ آپ حضرات بھی روز تجربہ کرتے ہیں، روز کا تجربہ ہے نا۔ اصل میں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ جیسے تو اپنے کم سمجھ کو سمجھا رہا ہے، ویسے تیری اوپر والی سمجھ سے زیادہ اوپر والی سمجھ والا تجھ سے بھی کچھ کہتا ہے، اور سب سے بڑی سمجھ والا تو اللہ ہی ہے، اس سے زیادہ کون جانے گا، سمجھے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ تو جب ہم سے چھوٹا غلطی کرتا ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں، تو یہاں ایک سبق ہمارے لیے ہوتا ہے کہ دیکھ، تو یہ دیکھتے رہنا کہ تیرا اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس نے تجھے جو کچھ کہا کرنے کے لیے، کیا تو ویسے ہی کرتا ہے؟ جن چیزوں کو اس نے منع کر دیا، کیا تو اس سے باز آ جاتا ہے، اس کام کو تو نے چھوڑ دیا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو جیسے اس ناسمجھ پر تو ناراض ہوتا ہے، تجھ ناسمجھ پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ تو اس کو کب تک ناراض کرے گا؟ تو اپنے بارے میں بھی سوچنا، تیرا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی نافرمانی کر کے۔ تو کب سمجھے گا؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ تو جو جملہ ہم اپنے چھوٹے ناسمجھ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی استعمال کرنے لگیں کہ ہمارے اللہ نے جو کچھ ہم سے کرنے کے لیے کہا، وہ سب ہمارے لیے نفع کی بات ہے، نفع کی چیز ہے، ہمارا ہی نفع ہے۔ دنیا میں تو کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے سے کام لیتا ہے تو اس میں بڑے کا بھی نفع ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ہم سے کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس میں تو سراسر ہمارا ہی نفع ہے۔ اس لیے جب ایسی بات ہو یا کوئی بھی بات ایسی پیش آتی رہے تو اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ اس میں ہمارے لیے کیا بات نفع کی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھا دیں گے۔ لیکن یہاں ہم سمجھانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنے سمجھدار ہو گئے کہ ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف سمجھانا ہی رہ گیا، اس لیے ہماری سمجھ بجائے بڑھنے کے اور گھٹتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب اس نادان جس نے غلطی کیا، ہم نے کم سمجھ والا، جب میں نے اس پر غصہ کیا تو ہماری سمجھ جو ہے کم ہو گئی، ہمارا دل و دماغ اس سے متاثر ہو گیا، غصے سے ہماری صحت پر اس کا برا اثر پڑ گیا۔ تو جتنا چھوٹے نے نقصان ہمارا اپنے عمل سے کیا تھا، اپنی نادانی سے ہم نے وہ عمل کیا جس سے ہم اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر دعا مانگی جائے، اللہ جس وقت جو جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو کرنے کی توفیق دیجئے، تو سب باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور جب اہتمام سنت ہوگا، ہر موقع کی سنت زندگی میں آئے گی، تو ہر موقع کی سمجھ بھی اللہ دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل بنائے۔